بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا خطرہ عروج پر۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے قوم سے خطاب میں جنگ کے حوالے سے خبردار کر دیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحد پر کشیدگی انتہائی سطح پر پہنچ چکی ہے، جہاں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے قوم کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فوج اور عوام دونوں کو جنگ کی مکمل تیاری کا حکم دے دیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر کوئی بھی چھوٹا واقعہ بڑی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب بھارت نے سرحد پر تقریباً 30,000 فوجی تعینات کر دیے ہیں، جن میں راجستھان اور گجرات کی سرحد پر بھاری توجہ ہے۔ بھارتی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستان نے بھی لاہور، کراچی اور دیگر شہروں کی فلائٹس معطل کر دی ہیں۔ فضائی مشقوں اور فوجی نقل و حرکت کی وجہ سے پورا ماحول جنگی صورتحال کا عکاس بن چکا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو کیس اسٹڈی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوج کو سرحد پر تعینات ہونے اور عوام کو ذہنی طور پر تیار رہنے کی ہدایت دی جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ LOC پر چھوٹی جھڑپیں یا چوکیوں پر حملے پہلے سامنے آ سکتے ہیں، جنہیں بھارت پاکستان پر الزام لگانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت نے اپنے جدید روسی میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 کو گجرات کی تیل ریفائنریز سمیت حساس مقامات پر تعینات کر دیے ہے، جو نہ صرف دفاع بلکہ حملہ آور حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پاکستانی فوج بھی ہائی الرٹ پر ہے اور دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی بحریہ کراچی پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جبکہ پاکستان ٹیکنالوجی اور جوہری صلاحیت کی بنیاد پر جواب دینے کو تیار ہے۔ اس صورتحال میں عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ راشن، پانی اور ضروری اشیاء کا ذخیرہ کریں، کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں بلکہ جدید ڈرونز، میزائلوں اور ممکنہ طور پر اسرائیلی ٹیکنالوجی پر مبنی طویل مدتی تنازع ہو سکتی ہے۔ یوکرین، روس اور اسرائیل غزہ کی جنگوں کی طرح یہ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان پہلا بڑا ٹکراؤ ہوگا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ دفاعی پوزیشن میں ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ حکومت اور فوج دونوں کی جانب سے عوام کو پرسکون رہنے اور غلط فہمیوں سے بچنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ کیا یہ کشیدگی مذاکرات کی طرف جائے گی یا بڑھے گی، وقت بتائے گا، لیکن پاکستان اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے تبت میں ایئر بیس پر 36 فائٹر جہازوں کے نئے شیلٹرز تعمیر کر دیے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کر دیا ہے کہ چین نے تبت میں لخانزے ایئر بیس پر 36 فائٹر جہازوں کے لیے نئے شیلٹر تعمیر کیے ہیں، جو سرحد پار بھارتی علاقے توانگ سے تقریباً 107 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ ان نئے شیلٹرز میں J-16، J-11 اور J-20 لڑاکا طیارے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیس پر بھارتی میڈیا کے مطابق فیول اسٹوریج، ریڈار اسٹیشن اور کمانڈ اینڈ کنٹرول بلاک بھی قائم کیا جا رہا ہے، جس سے بیس کی اسٹریٹجک اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ بیس سرحد کے قریب ہونے کے باعث چین کے طیارے کسی بھی ہنگامی صورت میں چند منٹوں میں بھارتی فضائی حدود کے قریب پہنچ سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور دونوں ممالک سرحدوں پر جنگی فوجی مشقیں کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کی فضائی حدود مکمل طور پر بند ہے، جو کسی بڑی جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ سے اہم معاہدہ ختم کر دیا۔ روس اور امریکہ کے تعلقات میں بڑھتی کشیدگی کے دوران پیوٹن اور ٹرمپ میں دوریاں بڑھنے لگیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ سے پلوٹونیم تلفی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پوٹن نے امریکہ کے ساتھ ایٹمی مواد کی تلفی کے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون پر دستخط کر دیے۔ سن 2000 میں طے پانے والا معاہدہ دونوں ممالک کو پلوٹونیم کے ذخائر کم کرنے کا پابند بناتا تھا۔ معاہدے کے تحت روس اور امریکہ نے 34 میٹرک ٹن پلوٹونیم کو ایٹمی توانائی میں استعمال کرنا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدہ 17,000 ایٹمی ہتھیاروں کے برابر مواد طلب کرنے کا ذریعہ تھا۔ پوٹن نے 2016 میں ہی معاہدے کی معطلی کا اعلان کر دیا تھا، تاہم اب باضابطہ خاتمہ کر دیا گیا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتی ہیں ترکیہ نے برطانیہ سے 20 یورو فائٹر ٹائفون طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ انقرہ میں معاہدے سے متعلق ہونے والی تقریب میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر نے شرکت کی۔ ترکیہ کے صدر اردوان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاہدے کو دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی نئی علامت قرار دیا۔ معاہدے کی مالیت تقریباً 11 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے یورو فائٹر جیٹس 2030 میں ترکیہ پہنچیں گے۔ ترکی کی وزارت دفاع کے مطابق وہ قطر اور عمان سے بھی 12 ٹائفون طیارے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خطے میں اسرائیل جیسے حریف ممالک کے مقابلے میں اپنی برتری برقرار رکھی جا سکے۔ ترک حکام نے بتایا ہے کہ وہ مجموعی طور پر 120 جنگی طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جولائی میں ترکیہ اور برطانیہ کے درمیان 40 یورو فائٹر طیاروں کی خریداری کا ابتدائی معاہدہ ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی آرمی چیف کا حماس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کے سر پر جنگ کا جنون سوار ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے خلاف جنگ ختم نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک آخری مغوی کی لاش واپس نہیں لائی جاتی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ فوج مستقبل کی طرف دیکھ رہی ہے مگر ماضی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ تجربات سے سیکھنا اور سبق اخذ کرنا ہمارا اخلاقی اور پیشہ ورانہ فریضہ ہے اور ہم یہ کام اہمیت اور عزم کے ساتھ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ عالمی فورس میں ترک فوج قبول نہیں، پاکستان، انڈونیشیا، آذربائیجان شامل ہوں گے۔ اسرائیل نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ امریکی منصوبے کے تحت غزہ میں ترک فوج کی موجودگی کو قبول نہیں کرے گا۔ ہنگری میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ جو ممالک غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں انہیں کم از کم اسرائیل کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اردگان کی قیادت میں ترکیہ نے اسرائیل کے خلاف دشمنی کا رویہ رکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں کہ ہم ان کی مسلح افواج کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے دیں۔ ہم اس پر متفق نہیں ہوں گے اور ہم نے اپنے امریکی دوستوں کو بھی یہ بات واضح طور پر کہہ دی ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اشارہ دیا تھا کہ وہ غزہ میں ترک سیکیورٹی فورسز کے کسی بھی کردار کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس ان ممالک پر مشتمل ہونی چاہیے جن پر اسرائیل کو اطمینان ہو۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی دفاعی حکام نے قانون سازوں کو بتایا کہ غزہ میں 2 سالہ جنگ کے بعد استحکام قائم کرنے کے لیے تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی فورسز میں پاکستان کے فوجی دستے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان اہم ملاقات میں پاک سعودی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ بعد ازاں وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر خزانہ شریک تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ قبل ازیں وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے وفد کے ہمراہ ریاض پہنچے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر ریاض کے نائب گورنر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے کامیاب میزائل تجربے پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امریکہ کو اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ امریکہ کی ایک جوہری آبدوز روس کے ساحل کے قریب موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں پیوٹن کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ وہ میزائل کا تجربہ کر رہے ہیں۔ آپ کو جنگ ختم کرنی چاہیے، وہ جنگ جو 1 ہفتے میں ختم ہو جانی چاہیے تھی اب اس کا 4تھا سال ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روس کو جنگ ختم کرنا چاہیے، نہ کہ میزائل تجربات۔ وہ یوکرین میں جنگ ختم کروانا چاہتے ہیں، جو دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کی سب سے ہلاکت خیز جنگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں امن قائم کرنا غزہ میں جنگ بندی یا بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعات ختم کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے صحافیوں نے پوچھا کہ کیا وہ روس پر اضافی پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز پیوٹن نے اعلان کیا تھا کہ روس نے بریوسنک نامی کروز میزائل کا حتمی اور کامیاب تجربہ کیا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کی رینج لامحدود ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔